رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه محترم رسول کو اور عزیز طلباء کرام، حفظ قرآن یہ بہت ہی عظیم دولت ہے اور اس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے بھی ہے، اس حفاظت کا کام، اس حفاظت کے لیے جن افراد کو منتخب فرما ہے اس کے لیے باعث افتخار اور باعث عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ خود اس کی حفاظت کریں گے اور اس کی حفاظت کے لیے جس کو قبول کر لیں، چاہے نازلہ قرآن پڑھنے کے ذریعے یا حفظ قرآن کے ذریعے، یہ اس کے لیے بہت ہی عزت اور افتخار کی چیز ہے۔ اور اس آیت میں ایک ضمانت ہے، جس طرح ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہی جو شخص اس قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا ہم اس کی بھی حفاظت کریں گے۔ تو جن بچوں نے یہ قرآن کیا ہے تو قابل مبارکباد ہے، ان کے والدین، ان کے استاد کرام، یہ چیز بڑی محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے بے انتہا محنتیں اور مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ طلباء کرام اساتذہ کی سختی اور سختیاں برداشت کرتے ہیں۔ خود استاد کو بچے کو حافظ بنانے کے لیے کتنے پاپڑ کرنے پڑتے ہیں وہ تو استاد ہی جانتا ہے اور طلباء ہی جانتے ہیں۔ یہ بڑی محنتوں سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے، لیکن حدیث پاک میں جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ حفظ کے یاد کرنے میں طلباء کرام کو جو مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے، اگر یاد نہ ہو اور وہ محنت سے یاد کرے تو ان کو ڈبل اجر دیا جاتا ہے۔ جتنی محنت لگتی ہے، جیسے ہی قرآن ختم ہونے کے قریب پہنچتا ہے تو شیطان ایک چھوٹی کا زور لگاتا ہے اور طلباء کو حفظ پڑھانے کے لیے پوری کوششیں کرتا ہے۔ اب طلباء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے محنت کرنے کی۔ جو محنت کر لیتا ہے تو جتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس میں اس کو دوگنا اجر دیا جاتا ہے۔ تو آپ اس کے فضائل کو بارہا سنتے رہتے ہیں کہ اسے حافظ قرآن کے لیے کتنا اونچا مقام ہے کہ جنت میں کہا جائے گا قرآن کی آیتوں کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے پر چڑھتے جاؤ۔ قرآن کی آیات جہاں ختم ہوگی وہاں تمہارا درجہ ہوگا، کتنا اونچا مقام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک طرف ایک فرشتہ آتا ہے بائیں طرف اور دائیں طرف سے قرآن ہوتا ہے، دونوں اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو حافظ قرآن اور اس کو دنیا کی آگ میں نہیں جلا سکتی اور آخر جس کے قرآن سینے میں محفوظ ہے اور وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو دونوں آگوں سے محفوظ رہتا ہے، جہنم کی آگ اس پر اثر نہیں کرتی۔ یہ احادیث میں کثرت سے یہ روایتیں آئی ہیں۔ تو قرآن کریم حفظ کرنے کے بڑے فضائل ہیں، آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بچے نے قرآن حفظ کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا چمکدار تاج پہنایا جائے گا جس طرح سورج چمک رہا ہے۔ اگر یہ سورج آپ کے گھر میں آ جائے اس کی روشنی کتنی دیر ہوگی تو اتنا چمکدار تاج حافظ قرآن کے والدین کو عنایت کیا جائے گا۔ تو حافظ قرآن کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگائیے اور اس کے والدین کو بالکل سورج کی طرح چمکدار اٹھایا جائے گا۔ ایک تو تاج پہنایا جائے گا سمجھ، دوسرے خود ان کو چمکدار اٹھایا جائے گا۔ تو بڑے اونچے فضائل ہیں، لیکن یہ سارے فضائل اسی وقت ہے جب قرآن کے احکامات پہ ہم اس پر عمل بھی کریں۔ قرآن کو یاد رکھنا
یہ اصل چیز ہے. آپ نے محنت کر کے قرآن کو حفظ کر لیا تو آپ کو ایک دولت حاصل ہو گئی. لیکن اگر آپ اس سے غفلت برتیں گے تو یہ اتنی تیزی کے ساتھ آپ نے محنت کر کے اس کو حاصل کیا. حدیث پاک میں اس کی مثال دی گئی کہ اونٹ کو رسی سے جس طرح کھول دیا جاتا ہے جتنی تیز بھاگتا ہے اس سے زیادہ یہ قرآن سینوں سے مقصد ہو جاتا ہے. اس لیے اگر ہم سمجھیں کہ ہم کیا معافی ہو گئے اب ہم کو کیا ضرورت ہے, نہیں, ذرا سا بھی غفلت برتیں گے ساری محنت آپ کی ضائع ہو جائے گی. اور جو قرآن پڑھ کے بھلا دیتا ہے, احادیث پاک میں بڑی وعیدیں آئی ہے, کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا گنہگار وہ شخص ہے جو قرآن پاک حفظ کر کے اس کو بھلا. ایک حدیث میں کہا گیا اس کو کوڑی بنا کے اٹھایا جائے گا. ایک حدیث میں کہا گیا کہ وہ اندھا اٹھایا جائے گا. تو جہاں اس کے فضائل ہے وہیں جو ہے اس کے ساتھ لاپرواہی کرنے پر وعیدیں بھی سخت سے سخت ہے. اس لیے قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد اصل ذمہ داری اس کو یاد رکھنے کی ہے. اس کو یاد رکھنے میں جو آپ مشقتیں اٹھائیں گے اس کو اللہ کے یہاں سے بے انتہا اجر و انعام ہے. تو اصل اس کو یاد رکھنا ہے, اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ روزانہ اپنے معمولات میں داخل کریں کہ ہمیں کم سے کم 3 پارہ حفظ پڑھنا ہے. کم سے کم یہ معمول بنائے کہ ہمیں 3 پارہ روزانہ قرآن حفظ دہرانا. تو 10 دن میں آپ کا ختم ہوگا. اس طریقے سے پورے سال آپ چلتے رہیں گے تو بلا مشقت کی آپ رمضان کی تراویح سنا لیں گے. ورنہ پورے سال آپ چھوڑ دیں گے تو رمضان میں آپ کو بے انتہا مشقتیں معلوم ہوگا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, آپ کو بھولے بیٹھے ہیں, بھول جائے. اس لیے قرآن کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ کہ روزانہ کے معاملات میں آپ داخل کیجیے. جہاں آپ کو روزانہ کے جو آپ کا معاملات ہیں اس میں اس کو جگہ دیجیے. اور 3 پارہ نہیں, کم سے ایک ہی بات, لیکن حفظ دہرائیے یا کسی کو سنائیے دور کی شکل میں, اور 1 مہینے میں ختم ہو جائے گا. تو قرآن کو یاد رکھنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ نے آپ کو اتنا بڑا اعزاز دیا. ابھی آپ نے حدیث سے بات سنی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو اللہ نے آپ کو اعزاز دیا ہے کہ یہ اعزاز صرف جو ہے حاصل بن جانے سے حاصل نہیں ہوتا, بلکہ ہمیں اپنے اخلاق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق, یعنی نمازوں کا اہتمام, ہم جھوٹ نہیں بول سکتے, ہم دھوکہ نہیں دے سکتے, ہم جیسا چاہے ویسا لباس نہیں, شرفا کا لباس, علماء کا لباس, اور ٹوپیوں کے ساتھ ہمیں معلوم ہو کہ معاشرے میں ہمارا ایک مقام ہو. جب آپ کو کوئی حافظ جی کہے تو ایسا نہ ہو کہ حافظ جی نماز ہو رہی ہے, اذان ہو رہی ہے, وہ کرکٹ دیکھ رہے ہیں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. تو حافظ قرآن کو اپنے حفظ کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی بھی نگرانی رکھی ہے تاکہ معاشرے میں اللہ کے کلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ نہ بنے. حافظ قرآن کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اب اللہ کے کلام کے حافظ ہے, اور وہی آپ کہا حافظ جی جھوٹ بول رہے ہیں, حافظ جی چوری کر رہے ہیں, ایسا لگے گا. اس لیے ہمیں اپنے اخلاق کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. یعنی 5 نمازوں کا اہتمام اور قرآن کو یاد رکھنا, اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. اس طریقے سے آپ نے محنت کر کے اس کو یاد کیا ہے, اور اب اس کو اپنی جان کی روک کی کہہ لیجیے کہ یہ مرض جو ہے جیسے لگ جاتا ہے, اسی طریقے سے ہمیں اس کو روز یاد رکھنا ہے اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرنا ہے کہ کہیں ہم سے غائب نہ ہو جائے. اس کے لیے انہوں نے بتایا ہے کہ جب مسلسل اس کی کوشش میں رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی اور یہ کبھی نہیں ہوگی. تو آپ لوگ قابل مبارکباد ہے, اور ہم تمام بچوں کے لیے کہیں گے کہ ان بچوں کو دیکھ کر وہ اپنے اندر حوصلہ بنائیں اور اساتذہ کی محنتیں اور اساتذہ کی شکتیوں کو اپنے لیے دوا سمجھ کر کے قبول کریں. اساتذہ کی سختیاں جو برداشت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. ہمیں سوچیں کہ یہاں کی سختی کر رہے ہیں, اس سختی کا فائدہ آج آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اسی طریقے سے تمام بچوں کو اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرنا چاہیے. کوئی منزل دور نہیں ہوتی اگر آدمی مصمم ارادہ کر کے اس کے مطابق عمل کرے. اس لیے جو بچے یہ پڑھ رہے ہیں ان کو بار بار یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہوگا, تو انہیں یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. باقی وہ اللہ کی طرف سے آپ کا تعاون ہوگا, آپ کی عادت ہوگی, اللہ کی توفیق سے آدمی حافظ ہوتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت پر
محنت کریں، کوشش کریں اساتذہ کی سختی. اور دوسری چیز سب سے بڑی اہم یہ ہے کہ ہم وقت کی پابندی کریں. تھوڑی بڑی معمولی باتوں پر چھٹیاں لینا ایک ایک ہفتے کی، کہیں شادی ہے چھٹی مانگ رہے ہیں، کہیں جانا ہے رشتہ دار، نہیں، تعلیم کی چھٹی نہیں ہوتی. حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جو امام صاحب کے عظیم شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کو بھی سبق کا نعرہ نہیں کیا، سوائے وجود شدید بیماری کے میں نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کو بھی سبق کا نعرہ کیا. تو سبق کی پابندی ضروری ہے. تھوڑا تھوڑا بہانا کر کے اگر آپ نعرہ کرتے رہیں گے، ایک تو وقت کی برکت بھی مل رہے گی اور آپ کو پھر اس کو قابو لینا مشکل ہو جائے گا. اس لیے میں اپنے طلباء کرام سے کہوں گا کہ جو خاص طور سے بچے حفظ کرنے والے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، وہ اپنی محنت کو بڑھائیں اور اساتذہ کی دعائیں اور خود دعا کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعا سکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل ربی زدنی علما، اے پیغمبر آپ اس دعا کو پڑھیے، اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دیجیے. یہ دعا کی دین کا ہدف ثابت ہوتی ہے. اس لیے ہمارے طلباء کرام اس دعا کو اپنے لیے ہر وقت اپنے ورد میں رکھیں، اس کو پڑھتے رہیں اور محنتیں کرتے رہیں. انشاءاللہ ضرور میں کامیابی آئے. اس کی ہمت مت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی طالب یہ نہ سوچے کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا، ہم حافظ نہیں ہو سکے گا، ایسا ہرگز نہیں. آپ محنت میں لگے رہیے. آپ چند دنوں، چند مہینوں، چند سالوں میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایسا ملکہ عطا کیا جائے گا اور آپ حافظ قرآن ہو جائے گا. ہمت کبھی نہ آئی. ہمت مردہ مدد خدا. جب آپ اپنی ہمت کو بلند رکھیں گے اور اساتذہ کی سختیوں کو برداشت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو معلوم ہے. میں برابر بچوں کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام میں ایسے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایک ایک مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو جلال آباد ہندوستان کے رہنے والے تھے اور پاکستان چلے گئے تھے، وہاں بڑے مدارس کے وہ ناظم تھے اور شیخ العزیز کے مقدم تھے. جب انہوں نے رمضان میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، جب گھر آئے ان کے گاؤں میں کوئی تراویح سنانے والا نہیں تھا. 27 دن میں پورا قرآن انہوں نے حفظ کر لیا اور روزانہ تراویح سنائی، کبھی ایک پارہ کبھی سوا پارہ. اور جب وہ دارالعلوم دیوبند داخلے کیے گئے تو داخلے میں کتاب کی سنم اور سخت کتاب مانی گئی ہے، انہوں نے نہیں پڑھا تھا. 10 دن میں پوری سنم انہوں نے حفظ کر لیا اور امتحان میں فرسٹ نمبروں کا آیا. تو میں اس پر مثالیں دے رہا ہوں کہ محنت کو جاری رکھیں. کبھی دل کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپس ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے بڑے جب انہوں نے محنتیں کی ہیں، اللہ نے ان کو کامیابیوں سے نوازا ہے. اس لیے میں اپنے طلباء کرام سے کہوں گا کہ وہ اپنی محنت کو جاری رکھیں، اساتذہ کی سختیوں کو برداشت کریں، مدرسے کو اصول و ضوابط کا خیال رکھیں اور اپنے اوقات کو کی قدر کریں. کھیلنے کے وقت میں جو آپ کا ہے اس میں تھوڑا کھیلیں، باقی جو پڑھنے کا وقت ہے اس پہ دم شم کریں گے، اس پہ اوقات کو ضائع کریں گے تو نقصان ہو جائے گا. خصوصاً طلباء کے لیے مغرب سے لے کے عشاء تک کا وقت نہایت قیمتی ہے. اور عشاء بعد جو 1 گھنٹے کا معمول اگر ہے 1 گھنٹہ، تو جو پڑھنے کا وقت ہے یاد کرنے کا، ان اوقات میں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کام نہیں، کسی نے کوئی سمجھوتا. اس وقت میں ہم کو یاد ہی کرنا ہے. یہ طلبہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ذرا سا طبیعت کسر مسر بھی ہو اس کو برداشت کر کے مغرب سے عشاء تک اور عشاء کے بعد تک اور 11 بجے تک جو معمول ہے اس میں خوب محنت سے جی لگا کے پڑھیں. انشاءاللہ اگر آپ 1 صفحہ سناتے ہیں تو 2 صفحہ اور 3 صفحہ اور 1 اور آدھا فرق سنانے والے ہو جائیں. محنت جاری رکھیں گے، اللہ کی طرف سے آپ کو مدد ہوگی. اس لیے ہمت کو پست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آج آپ کے سامنے محمد عاطف صدر ہو، محمد شعیب صدر ہو، محمد فرحان صدر حافظ قرآن ہوئے ہیں. ہر بچہ اپنے اندر یہ امنگ رکھے اور حوصلہ رکھے اور کوشش کرے، انشاءاللہ ہر بچہ حافظ قرآن ہو سکتا ہے. جب ہم حافظ قرآن ہو جائیں گے تو ہمارا ذہن کھلے گا. پھر آگے تو تعلیمی مراحل بہت ہیں اور مرحلہ تعلیم کو آپ کو حاصل کرتے رہیں گے. اس سے آپ کا ذہن تیز ہو جائے گا. اس لیے ہر بچے کی پہلی کوشش ہونا چاہیے، ہمارے والدین کی، ہمارے سرپرستان کی، وہ پہلے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. اس کے بعد پھر تمام تعلیم کے لیے میدان کھلا ہوا ہے، نہیں ہے. لیکن
कम से कम हर आदमी की ख्वाहिश होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को पहले हाफिज़ कुरान बनाएं, उससे उनका जहन जो है बढ़ेगा और जिस मैदान में जाएंगे इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चुनेगी। इसलिए हर एक की ये ख्वाहिश होना चाहिए, इन तीनों बच्चों से ये मैसेज जाना चाहिए हमारे होली में कि हर घर, कोई घर ऐसा न बचे जिसमें हाफिज़ कुरान हो। अगर आप चाह जाए ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसलिए कि आपने सुना कि दुनिया में इससे बड़ी कोई दौलत है ही नहीं। अल्लाह का कलाम एक तरफ, दुनिया की सारी चीजें एक तरफ, सारी चीजें फिना हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, अल्लाह का कलाम ही बाकी रहने वाला है। इसलिए हर एक ये कोशिश करे और अपने बच्चे को हिफ्ज़ कुरान पढ़ाने की। और कोई बच्चा ज़हीर होता है वो जल्दी पढ़ लेता है, किसी बच्चे का ध्यान कमजोर होता है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। आदमी अगर मेहनत पे लगा रहेगा तो मेहनत पे लगे रहने से जहन बढ़ता है और उसके बाद उसके दिमाग बड़ा ही राजा हो जाते हैं। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ये सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक सब पहुंच सकें।